السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے یزیدیت کا نیا فتنہ، وہابی مولوی کفایت اللہ سنابلی۔ اس وہابی مولوی نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ اور اس کتاب کے اندر اس وہابی یزیدی ناسبی مولوی نے قوم کو تحقیق کے نام پر صرف گمراہ کیا ہے، اور یزید نوازی اور ابن مرجانہ ابن زیاد کی غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر یزید کے غلام اعظم کو دیکھنا ہو، عبید اللہ ابن زیاد لعین مردود کے غلام اعظم کو دیکھنا ہو، تو آپ کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہابی مولوی کفایت اللہ سنابلی کو دیکھ لیجیے۔ اس کتاب کے اندر اس مولوی نے یزید کی دفاع اور ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کی دفاع میں وہ کام انجام دیا ہے جو غالباً آج تک کسی نے نہیں دیا تھا۔ صحیح کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح بنانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ آئیے اس کی ایک جھلک میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے کتاب ترمذی شریف، کتاب المناقب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب یعنی فضائل میں امام ترمذی نے باب قائم کیا۔ حدیث نمبر 4149 ہے۔ پورے سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت نقل کی، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اخیر میں امام ترمذی نے اس روایت پر حکم لگایا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل حسن ہے اور صحیح ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ اس حدیث میں ہے کیا، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ اس یزیدی ناسبی مولوی نے اس حدیث حسن صحیح کو مردود ثابت کرنے کی کوششیں ناپاک کی ہے۔ اور ترجمہ میں اپنے گھر سے پیش نہیں کروں گا، اور تحقیق و تخریج بھی میں اپنے گھر سے پیش نہیں کروں گا، بلکہ اسی یزیدی ناسبی مولوی کی جماعت سے پیش کروں گا۔ سماعت فرمائے۔ تو یہ ہے کتاب جامع ترمذی، اردو ترجمہ، جلد دویم۔ ترجمہ کس نے کیا؟ غیر مقلد وہابی مولوی بدیع الزماں برادر وہابی علامہ وحید الزمان نے۔ اس کتاب میں حدیث کی تخریج اور تحقیق بھی موجود ہے۔ لکھا ہے از تحقیق و تخریج الشیخ ناصر الدین البانی۔ اور ناصر الدین البانی کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہابیوں کا بابا اعظم ہے۔ ناصر الدین البانی نے کہہ دیا، وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ چنانچہ جامع ترمذی اردو ترجمہ نعمانی کتب خانہ سے یہ کتاب چھپی
صفحہ نمبر اس اردو ترجمہ جامع ترمذی کا ہے 1103، فضیلتوں کا بیان۔ وہی حدیث جو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں نقل کی ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 4149۔ اس ترجمہ والی کتاب جو وہابیوں نے چھاپی ہے اور وہابیوں نے ترجمہ کیا ہے اور وہابیوں نے تحقیق و تخریج پیش کیا ہے، اس کا نمبر ہے 3780۔ چنانچہ آپ خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری حدیث نقل کی اور پوری حدیث کو لکھنے کے بعد آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے امام ترمذی نے اس روایت کے اخیر میں لکھا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اسی طریقے سے وہابیوں نے خود اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اخیر میں لکھا ہے صحیح الاسناد، یعنی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ۔ اور آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تحقیق و تخریج کس کی ہے؟ شیخ البانی کی، جو وہابیوں کا بابا اعظم ہے۔ تو امام ترمذی نے بھی کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح ہے، اور وہابیوں کا بابا اعظم نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ ترجمہ وہابی مولوی کی زبانی، ملاحظہ فرمائیں، اور ابن زیاد لعین کا حشر بھی آپ دیکھتے جائیں۔ ترجمہ روایت ہے عمارہ بن عمیر سے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے لوگوں کے سر مسجد میں لا کر ڈال دیے جو رہبہ میں تھے، اور وہ نام ہے ایک مقام کا، تو میں وہاں گیا اور لوگ کہنے لگے آیا آیا، اور وہ ایک سانپ تھا کہ لوگوں میں سے ہو کر آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں تھوڑی دیر گھسا رہا، پھر نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا آیا آیا، اور پھر گھسا، اسی طرح 3 بار گیا یا 2 بار، اور یہ نمونہ تھا۔ میں تمام یزیدیوں سے، تمام ناصبیوں سے کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنو، یہ ترجمہ میں تمہارے مولویوں کی ہی پیش کر رہا ہوں، تمہارا مولوی خود لکھ رہا ہے۔ یہ نمونہ تھا اللہ کے عذاب کا اس نابکار کے واسطے۔ کس نابکار کے واسطے؟ عبید اللہ ابن زیاد نابکار کے واسطے۔ وہابی، ناسبی، یزیدی دیکھا ابن زیاد ملعون لعین کو نابکار ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ تمہاری جماعت کا مولوی کہہ رہا ہے، اور تمہاری جماعت کے مولوی کے ترجمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن زیاد مردود پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہاں ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب وہابی مولوی بدیع الزماں، برادر وہابی علامہ وحید الزماں نے نیچے ترجمہ کے نیچے لکھا فائدہ، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ امام ترمذی نے بھی کہا یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ وہابیوں کے بابا اعظم شیخ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، اور وہابیوں کے علامہ بدیع الزماں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے۔ اب آئیے، مولوی کفایت اللہ سنابلی وہابی ناسبی یزیدی نے کیا لکھا اپنی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر
380 پر اس وہابی مولوی نے لکھا، اسی طرح ابن زیاد سے متعلق یہ روایت کہ اس کی موت پر اس کے سر میں سانپ داخل ہوا، یہ بھی ضعیف و مردود ہے۔ اسی طرح اس وہابی مولوی نے اپنی اسی کتاب 393 صفحے پر لکھا، چنانچہ کہا گیا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جب قتل ہوا تو اس کے سر میں سانپ گھس رہا تھا اور نکل رہا تھا، حالانکہ یہ سراسر بکواس ہے، ہمیں کسی بھی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ملی۔ آگے لکھتا ہے، سنن ترمذی میں اس بابت ایک روایت منقول ہے لیکن وہ مردود ہے۔ حضرات دیکھا آپ نے، سنن ترمذی یعنی ترمذی شریف کی جو روایت میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے وہابی مولویوں کی زبانی پیش کی، اس روایت کو اس وہابی مولوی نے ابن زیاد مردود لعین کی محبت میں مردود ثابت کرنے کی کوشش ناپاک کی۔ اب آپ بتائیے کہ اس نے قوم کو کتنے دھوکے میں رکھا کہ جس روایت کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں، وہابیوں کا بابا اعظم شیخ البانی صحیح سند کے ساتھ بتاتا ہے، وہابیوں کا علامہ بدیع الزماں صحیح حسن کہتا ہے۔ اس وہابی مولوی کفایت اللہ سنابلی نے صرف ابن زیاد کو بچانے کے لیے اس صحیح اور حسن روایت کو مردود ثابت کر دیا۔ اس لیے پیارے، میں اپنے تمام سنی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یزیدیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان یزیدی فتنوں کو نیست و نابود کرے اور ہم تمام حسینیوں کو ان یزیدی فتنوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔